الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77 اور 78 تلاوت ہوئی ہیں۔ یہود کی وہ حرکتیں اور وہ منافقتیں اور وہ دھوکے بازیاں جن کا ذکر کئی آیات سے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، انہی میں سے دو کا ذکر یہاں بھی ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاں تشریف لائے کہ میرا فلاں یہودی سے زمین کا معاملہ ہے یا کنویں کا معاملہ ہے، وہ اب دیتا ہی نہیں، قابض ہو گیا۔ آپ نے اس کو طلب کیا، اس سے بات کی تو وہ انکار کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعث سے فرمایا کہ آپ کوئی ثبوت یا گواہ لے آئے، تو انہوں نے عرض کیا جی نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے نہ گواہ ہے، ہم دو کا معاملہ تھا، ہم دو میں بات تھی۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہ ہے کہ اسے قسم اٹھانی پڑے گی، کیونکہ عدالت کا ضابطہ یہ ہے کہ ثبوت اور گواہ یہ مدعی کے ذمے ہوتے ہیں، اور اگر مدعا علیہ ان کو نہ مانے تو پھر وہ قسم اٹھاتا ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو حضرت اشعث نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو جھوٹا آدمی ہے، حلاف ہے، قسمیں اٹھاتا ہے بار بار، یہ تو قسم اٹھا لے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ قسم اٹھا لے گا تو ہمیں اس کی قسم پر بھروسہ کرنا پڑے گا، یا آپ گواہ لائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو و ایمانہم اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی رقم کے بدلے میں، تھوڑا سا نفع، تھوڑی سی رقم، تھوڑا سا فائدہ کہیں سے مل رہا ہے اور قسم اٹھا لی۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حق اور حصہ نہیں ہوگا۔ یہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، بار بار قسمیں اٹھانے کی وجہ سے دنیا میں جو لوٹ کھسوٹ کر سکتے ہیں بس وہی ان کے لیے ہے، آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ نقصان ہوا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں اہل ایمان ایسے دیکھے ہیں جو دنیا کی کسی بھی آزمائش کو یہ کہہ کر خوشی سے جھیل لیتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں دیں گے۔ وہ دنیا کی کسی بھی آزمائش کو لڑائی دنگا کرنے کی بجائے برداشت کر لیتے ہیں۔ کسی نے پیسے دبا لیے، کسی نے حق مار لیا، کسی نے توہین کر لی، کسی نے کوئی ایسی ویسی بات کر لی، تو بس اتنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، چلو کوئی نہیں، اللہ کافی ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، میرا ذخیرہ وہاں جمع ہو رہا ہے، مجھے وہاں مل جائے گا۔ تو یہ تسلیاں اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور تسلیاں جائز ہیں، درست ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے۔ یعنی کون سی گفتگو؟
پیار کی، محبت کی، رحمت کی، شفقت کی گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے ان سے۔ جس طرح دنیا میں کبھی کبھی کسی معاملے پر بندے الجھ جائیں تو کہتے ہیں میاں میں تو اس سے بولنا بھی برداشت نہیں کرتا، میں تو اس سے نہیں بولتا۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایک نظر بھی نہیں دیکھیں گے، نظر بھی نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں ان کی طرف۔ اب دیکھیں گے بھی نہیں کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، وہ میدان محشر میں ہوں گے اور اللہ میدان محشر میں سب کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو کیسے نہیں دیکھیں گے؟ یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اگر دیکھیں گے تو جلال والی نظر دیکھیں گے، انتقام والی نظر دیکھیں گے، رحمت والی نظر نہیں دیکھیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے۔ اس تزکیے کا معنی اندر کی پاکیزگی ہے۔ آدمی کا جب من گندہ ہو جائے تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو اپنانا ہوتا ہے۔ البتہ من خراب ہو جائے تو پھر صابن شیمپو وغیرہ سے، تن خراب ہو جائے تو صابن شیمپو وغیرہ سے گزارا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تن اور من کو وہاں پاک نہیں کریں گے، یہ غلیظ ہوں گے، گندے ہوں گے اور اس طرح رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ میں ایسے لوگ جو یہاں شریعت کی خلاف ورزی میں زندگی گزار رہے ہیں، سود کھانے والوں کو دیکھا، ناحق بولنے والوں کو دیکھا، جھوٹی گواہی دینے والوں کو دیکھا، بدکاری میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، کوئی پیپ اور خون کی ندی میں ڈبکیاں لگا رہا ہے تو کوئی حلال گوشت رکھا ہے اس کو چھوڑ کے حرام کی طرف رغبت کر رہا ہے، تو کسی کی باچھیں کاٹی جا رہی ہیں، تو کسی کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ عذاب تو برزخی ہیں، اخروی عذاب اس سے بھی بھیانک ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، تفاسیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ مسبل ازار، اپنے کپڑے کو لٹکا کر رکھنے والا یعنی متکبر آدمی۔ اب لٹکا کر رکھنا یعنی ایڑی سے نیچے رکھنا، ٹخنے سے نیچے رکھنا، آدمی چلے تو دور سے وہ کپڑا گھسٹتا ہوا نظر آئے۔ عرب میں اس کا بڑا رواج تھا، کہیں کہیں اب عجم میں بھی یہ رواج دیکھا جاتا ہے۔ لوگ اتنی بڑی لمبی شلواریں سلوا لیتے ہیں کہ وہ ان کے پورے سوٹ سے بھی زیادہ کپڑا اس پر لگتا ہے، یہ مسبل ازار ہیں۔ کسی طرح بھی تکبر کا جو اظہار کرتا ہے، یہ متکبر آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھے گا، اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ قسمیں اٹھا کر اپنے مال کو بیچنے والا، ایسا دکاندار، حدیث پاک میں آتا ہے عصر کے بعد بیچنے والا، مجموعی طور پر قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچنے والا، اللہ کی قسم بچتا ہی کچھ نہیں، حالانکہ بچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ میں قسم اس کو کہہ رہا ہوں بھائی، یہ تجھے میں ٹھیک دے رہا ہوں، یہ لے لے تو۔ اب اس نے بھروسہ کر لیا قسموں کا، اور نتیجہ وہ یہ ہوا کہ یا کوالٹی میں ہیر پھیر کر دیا یا کوانٹٹی میں کر دیا، یا وہ چیز ویسی معیاری نہ تھی یا اس کی مقدار کم نیچے کر دی، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھائے گا۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، قسموں کو پی جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گدائے متکبر، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، غریب ہو پھر بھی گداگری کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مبرن عن والدیہ و ولدہ، ایسی اولاد جو والدین سے نفرت کرے اللہ اسے بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ایسا والد جو اولاد سے نفرت کرے اللہ اسے بھی نظر شفقت سے نہیں دیکھیں گے، انہیں بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، نکل جائیں آپ، تمہارا کیا تعلق ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا، اپنی رحمت میں اپنے پاس بلا لے گا، لیکن یہ لوگ جو اپنی قسمیں اٹھا جاتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ہاں
ایسے مبغوض ہیں، ان سے ایسی نفرت کی جائے گی کہ ان کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، اور ان میں زیادہ تر تعداد یہود کی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، ایک اور ان کی بدخصلتی بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 78 میں۔ یہ تحریف لفظی کرتے تھے۔ تحریف کہتے ہیں قرآن پاک کو تبدیل کرنا، الفاظ کو بدلنا۔ دو طرح کی تحریف ہوتی ہے، ایک ہے کہ لفظ ہی بدل دے، وہ لفظ قرآن میں حدیث میں تھا نہیں، تورات میں تھا نہیں، انجیل میں تھا نہیں، متن میں تھا نہیں، اس کو بدل کے اور لفظ لکھ دیا۔ دوسرا ہے کہ لفظ تو رہنے دیا لیکن اسے ادائیگی ایسے طریقے سے کی کہ معنی بدل گیا۔ ایک ہوتی ہے تحریف لفظی، ایک ہوتا ہے تحریف معنوی۔ معنوی تحریف یہ ہے کہ معنی بدل دیا، لفظی تحریف یہ ہے کہ لفظ ہی سرے سے بدل دیا، اس کو بولا بڑے عجیب طریقے سے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام جب مخاطب ہوتے تھے تو وہ ایک لفظ کہتے تھے، رائنا، اللہ کے نبی ہماری طرف بھی رعایت فرمائیے، یعنی ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، ہماری بھی بات سن لیجئے۔ اب یہود نے مسلمانوں کے اس لفظ کو کیسے بگاڑا؟ رائنا کی بجائے رائینا، تو عین کے بعد یا لگا کے تھوڑا اس کو کھینچ دیا، رائنا کی بجائے رائینا۔ اب رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے۔ رائینا کا معنی ہے اے ہماری بکریوں کے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قسم کے الفاظ وہ بدل دیا کرتے تھے۔ ان الفاظوں کو بدلنا حدیث پاک میں آتا ہے، جس سے کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہو، سننے والا کچھ اور سننا چاہتا ہو۔ جس طرح کوئی تھوک اور تھوک میں فرق نہ کرے، تھوک اور شے ہے، تھوک اور شے ہے۔ بکری اور بکری تھوڑی سی زیر زبر کے لہجے میں بدلا تو معنی ہی بدل گیا، بات ہی اور ہو گئی۔ یہود قرآن پاک میں جہاں جہاں یا ان کی کتابوں میں جہاں جہاں مروہ کا ذکر تھا، وہ اس کو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، مروہ نہیں کہتے تھے، مروات کہتے تھے۔ بھی کیوں اس کو بگاڑتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اگر مروہ کہیں گے تو حضرت ابراہیم کی قربانی ثابت ہوتی ہے، حضرت اسماعیل کی، جبکہ یہود کا نظریہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو ذبح کیا تھا وہ حضرت اسماعیل نہیں، حضرت اسحاق تھے۔ اب واقعے کو بدلنے کے لیے لفظ کی حیت کو تبدیل کر دیا۔ ایک لطیفہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، کسی طالب علم پہ کوئی شک گزرا، جس نے کاغذ اٹھا لیا، کاپی اٹھا لی، قلم اٹھا لی، استاد نے کہا تو نے اٹھائی ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کی قسم میں نے نہیں اٹھائی، اللہ کی قسم میں نے۔ اب وہ بظاہر یوں لگے بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب الزام لگانے والے کو کہا گیا کہ تجھے خدا کے بندے ایسے الزام لگاتا ہے، وہ تو بیچارہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ جب بات ختم ہوگی تو کسی سے پوچھا دوسرے ساتھی نے، واللہ کے بندے تو نے قسمیں پی لیں کاغذ کے لیے، کاپی کے لیے، پینسل کے لیے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم نہیں کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم، میں نے اللہ کی قسم۔ اللہ کہتے ہیں کدو کو، میں تو کدو کی قسم اٹھا گیا، میں نے اللہ کی کب اٹھائی؟ تو یہ جو چرب زبانی ہے، چرب زبانی، الفاظ کے انداز کو پڑھنے میں، سنانے میں، اس کی مد شد میں، زیر زبر میں، اس کا سہارا لے کر جو دھوکے بازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بات یہود کی خصلت ہے جسے اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، بے شک یہود میں سے ایک گروہ، فریق ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کتابوں کو پڑھتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ سننے والا تم یہ سمجھو کہ یہی کتاب ہے، یعنی کتاب میں ایسا لکھا ہے۔ وہ توڑ پھوڑ دیتا ہے، لفظوں کو بدل دیتا ہے۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ یہ کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔
فی ستۃ ایام. آگے لفظ ہے ثم استویٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر چلے گئے، مستوی ہو گئے. یہود کہتے ہیں یا استوا نہیں، استراحہ ہے، ثم استراحہ، پھر اللہ نے راحت کی، آرام کرنے کے لیے اللہ تھک چکے تھے 6 دن میں آسمان و زمین بناتے بناتے. ثم استراحہ، پھر اللہ تعالیٰ نے راحت کی اور 7ویں دن آسمان پر چلے گئے. کسی نے ان سے کہا تم یہ کیسے لفظ بدل دیتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم 7ویں دن کی چھٹی ثابت کرتے ہیں قرآن سے کہ دیکھو 7ویں دن چھٹی کرنی چاہیے، 6 دن کام کرو 7ویں دن چھٹی کرو. تو یہ الفاظوں کو بدلنا، انداز کو بدلنا، یہ یہود کی خصلت ہے. وَيَقُولُونَ، اور پھر اپنی طرف سے جو انداز بدلتے ہیں اور الفاظ بدلتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، یقولون کہتے ہیں هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وما هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ان کی اپنی طرف سے ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ہے کہ پتہ نہیں چلا، اندازہ نہیں ہوا، لفظ انداز اور نکل گیا اسے، لیکن جان بوجھ کر جھوٹی بات کہنا اور پھر جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ اس سے بڑی بے حیائی اور ڈھٹائی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دیں. یہ ان کی 2 خصلتیں تھیں. آگے انبیاء پر کچھ انہوں نے الزام لگائے، ان کی صفائی آئے گی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل. یہ آیت نمبر 77 اور 78. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.